غوث پاک جو تھے نا، آپ نے جو ہے 18 سال کے جو ہے آپ جو 18 سال کے تو عالم دین بن گئے، لیکن آپ عالم دین بننے کے بعد جامعہ نظام جو مدرسہ تھا اس میں پڑھانے لگے آپ، اور آپ کی 30 سال کی عمر ہو گئی، 30 سال کی عمر آپ کی ہو گئی، آپ وہاں پر جو ہے درس دے رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں۔ آپ تو مفتی صاحب تھے وقت کے، بہت بڑے امام تھے، تو آپ درس دے رہے ہیں، لیکن آپ بیان نہیں کرتے تھے، بیان آپ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن رات کو سوئے ہوئے تھے، حضور خواب میں آ گئے کہ عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے ہو، بیان کرو۔ کہا کہ رسول اللہ میں کیسے کروں گا، میری بات تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، میں کہاں جیلان کا آدمی، یہاں لوگ عربی بولنے والے ہیں اور مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں کیسے جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کروں، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیان کرنا بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یقین نہ ہے تو کبھی ممبر پر بیٹھ کے دیکھو، 5 منٹ بات کر کے دیکھو۔ آج کل تو جو ہمیں سمجھاتا بیان کرتا ہے وہ سب سے برا لگتا ہے ہمارے کو۔ آج ہماری عادت کیا ہے، پورا پرفیکٹ دیکھ کے 1:30 ہو رہی ہیں، اور اب تو جمعہ کھڑا ہو گیا ہوں گا، مسجد میں آ کے دیکھا ارے 1:35 ہو گیا اب بھی بیان ہو رہا، تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، انہیں سوچتا کہ میرا بس چلے تو میں امام صاحب کو ممبر سے ہٹا کے باہر پھینک دوں۔ اس کا یہ ہماری سوچ ہے کہ باتیں کیوں ہو رہی ہے بھائی، اتنی باتیں کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، اور میں یہاں سے اٹھا کے اگر پوچھ لوں کہ اب غوث پاک کے نانا کا نام کیا تھا، کوئی بھی نہیں بتا سکتے۔ شاید کہ اللہ، میں یہ نہیں کر رہا ہوں آپ کو کھڑا کروں گا، اپنے آپ سوچ کے دیکھیں، یہ بھی نہیں، لیکن وہ سوچتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، مجھے کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، میں کہیں کو کسی کی بات سنوں، میں کیوں کسی کی بات سنوں؟ تو عبداللہ سومی، آپ کے نانا کا نام عبداللہ سومی، آپ کے دادا کا نام عبداللہ، آپ کے والد صاحب کا نام شیخ موسیٰ ابو صالح، اور آپ کی امی کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ تو آپ جو ہے نا بیان نہیں کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے ہو، بیان کرو۔ کہا کہ رسول اللہ میں بیان کرنا مجھے ڈر لگتا ہے، میں کیسے بیان کروں، لوگ جو ہے کچھ سوچ لیں گے۔ کہا کہ عبد القادر ذرا زبان کھولو، منہ کھولو۔ تو آپ نے منہ کھولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک نکالا اور آپ کے منہ میں ڈالا، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ نکالا منہ میں ڈالا، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6، 7 مرتبہ منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور کہا کہ اب بیان کرے گا تو، زبان ہوگی تیری لیکن جملے میرے ہوں گے، کل سے بیان کرو۔ لیکن دوسرے دن سب اٹھے تو ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیسے بیان کرو، لیکن پورے دن ہمت نہیں ہوئی، رات میں پھر سو گئے۔ تو رات میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، شیر خدا، فاتح خیبر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کل حضور نے بتایا تھا نا کہ آپ جو ہے بیان کرو، کیا ہوا پورے دن بیان نہیں کرا؟ حضور نے آج مجھے بھیجا ہے کہ پوچھ کیا ہو میرے بیٹے سے پوچھ کیا ہو۔ کیوں میرے بیٹے کیوں کہا؟ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ 11ویں نسل میں ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن ہے، ان کے بعد اگر لگاتے ہیں تو یہاں تک 11 والد صاحب ان کے بیٹھتے ہیں، تو 11ویں نسل میں آپ ہیں۔ تو حضور نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے بیٹے سے پوچھ کے وہ بیان کیوں نہیں کرتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، کھولو زبان، منہ کھولو۔ تو آپ نے 1 مرتبہ لعاب مبارک ڈالا، حضرت علی نے 2 مرتبہ، 3، 4، 5، 6 مرتبہ ڈالا۔ تو 6 مرتبہ ڈالا، انہوں نے کہا کہ اب زبان آپ کی ہوگی لیکن جملے جو ہیں وہ حضور کے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، حضور نے 7 مرتبہ تھوک ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ تھوک ڈالا، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نبی ہیں، میں امتی ہوں، امتی نبی سے آگے نہیں ہو سکتے۔ تو دوسرے دن بغداد کے راستوں میں نکل گئے اور اعلان کیا کہ آج میں بیان کرنے والا ہوں۔ لوگ ان کے بیان کو ترستے تھے کیونکہ وہ درس دیتے تھے لیکن بیان نہیں کرتے تھے۔ تو لوگ جو ہے جب جمع ہوئے تو 70,000 کا مجمع جمع ہو گیا۔ جب 70,000 کا مجمع جمع ہوا تو بیچ میں مکبر کوئی بھی نہیں تھے، یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا مائک نہیں ہوتے تھے، میں بات اس کو بتاؤں انہیں وہاں تک ایسا بات بتاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مکبر بیچ میں نہیں ہے، تو یہاں سے یہ بیان کرتے تھے، تو آخر میں جو 70,000 آدمی آخر میں بیٹھتا تھا اس کو بھی ایسی ہی آواز جاتی تھی۔ تو انشاءاللہ باتیں تو بہت ہیں غوث پاک کے بارے میں، انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں جو اس سے آگے کی باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب جنازہ ہے اس لیے باتوں کو جلدی ختم کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔